شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا تاریخ کے سب سے وسیع سلطنت منگول سلطنت کے مکین یعنی منگول ایک بہت عجیب و غریب عقیدہ رکھتے تھے، اور وہ یہ کہ ان کے نزدیک پانی کا دیوتا ایک ڈریگن پانی کے اندر رہائش رکھتا تھا، اور کسی بھی ندی، چشمے، دریا، سمندر میں انسان کے نہانے یا کپڑے دھونے سے ڈریگن غضبناک ہو جاتا تھا اور طوفان بھیج کر اس بستی کو ارکاب کر دیتا تھا۔ چنانچہ منگول نہاتے نہیں تھے اور نہ ہی کپڑے دھوتے تھے۔ ان کے ہاتھ سرے سے غسل خانے کا تصور نہ تھا اور رفع حاجت کے لیے بھی باہر جاتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی صفائی کے لیے پانی نہیں بلکہ پتھر یا مٹی کا ڈھیلان استعمال کرتے تھے۔ کبھی کبھار بارش میں نہا لیا یا کہیں کسی گڑھے وغیرہ میں بارش کا پانی ملا تو چند چھینٹے مار لیے، ورنہ انہیں مہینے گزر جاتے پانی سے غسل کیے۔ مزید یہ کہ ان کے خوراک میں بیڑ اور دیگر چربی سے بھرا گوشت ایک روزمرہ کا آئٹم تھا، اور وہ لوگ کھانا کھا کر چکنائی اپنے لباس سے ہی ہاتھ مل کر صاف کر لیتے تھے، اور وہ اپنا لباس تب پہنتے تھے جب میل، پسینے اور چکنائی سے گل سڑ کر پڑنے لگ جاتا۔ جب منگولوں کے لشکر اپنے گھوڑوں پر سفر کرتے آگے بڑھتے تو کئی میل دور سے ان کی بدبو آگے آنے والی بستیوں تک پہنچ جاتے، اور ایسے ہی انہیں پتہ چلتا کہ آج منگول آیا جا رہا ہے۔ بے شمار قسم کے امراض جن میں جلد بیماریوں سے لے کر قاتل سیاح، طاعون تک شامل ہے، منگولوں کو لاحق ہوتے رہتے تھے۔ چنگیز خان سے اریک بویک تک یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ قبلے خان کے دور میں منگول سلطنت میں اسلام کا اثر و رسوخ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے عادات تبدیل ہونے شروع ہو گئے، بالخصوص چغتائی خان کے اسلام میں شامل ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح جب یہ سلطنت ہندوستان، فارسی اور وسط چین کے حدود تک پہنچے تو ان اقوام کا بھی طرز زندگی منگول تک پہنچنے لگا، اور یہ سب بھی کافی حد تک صاف صفائی کے پابند تھے۔ چنانچہ اس سے بھی منگولوں کی فطرت میں کچھ نکھار آیا۔